السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں خواجہ مظہر حسین اسلامک سوسائٹی آف مارکم کے کوارٹر سے مخاطب ہوں۔ ابھی جمعے کی نماز ختم ہوئی ہے۔ آپ کی خدمت میں جو مولانا صاحب نے جمعے کے خطبے میں فرمایا، مختصراً آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا سب سے پہلے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نہایت شکر، بہت شکر ہے کہ جس نے ہمیں جمعے کی نماز کے لیے بلایا، جمعے کی نماز کی توفیق عطا فرمائی، الحمدللہ رب العالمین۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ آج محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، 2 تاریخ ہے آج محرم کی، اور محرم کا ہمارا پہلا مہینہ ہوتا ہے اسلامی، اس لیے سب کو مبارک ہو محرم کے مہینے کی۔ محرم کے مہینے میں بہت سے واقعات ہوئے ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو تھی طوفان کے بعد، وہ پہاڑ کے اوپر آ کے ٹھہری تھی۔ نمبر 2، حضرت آدم علیہ السلام کو محرم کے دن ہی معافی ملی تھی، اور بہت سے واقعات پیش آئے ہیں محرم کے تاریخوں میں۔ 10 محرم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے مدینہ میں، تو انہوں نے دیکھا کہ یہودی لوگ جو ہے وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معلومات فرمائی کہ کیوں رکھتے ہیں وہ روزہ، تو ان کو پتہ چلا کہ وہ شکرانے کا روزہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلائی تھی، تو اس شکرانے کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم زیادہ قریب ہیں حضرت ابراہیم کے بنسبت یہودیوں کے، اس لیے ہم بھی روزہ رکھیں گے شکرانے کا، اور ہم لیکن رکھیں گے 9 اور 10 محرم کا، یا 10 اور 11 محرم کا، کیونکہ اس سے فرق پتہ چلے کہ ہم یہودیوں سے ڈفرینٹ طریقے سے روزہ رکھتے ہیں۔ یہودی 10 محرم کا رکھتے ہیں، ہم 9 اور 10 اور 10 اور 11 محرم کا رکھیں گے انشاءاللہ۔ پھر انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ محرم کی 10 تاریخ کو جو روزہ رکھتا ہے، اس کے پچھلے 1 سال کے مائنر گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہمارے گناہوں کو کسی صورت سے معاف کرے۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ اللہ سے قریب ہونے کا طریقہ استعمال کرتے رہیں۔ اللہ سے کس طرح سے ہم کو قریب ہونا ہے، اپنے گناہوں سے معافی مانگتے رہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں، اور اللہ کی عبادت کرتے رہیں۔ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ اس سے قریب ہوتا ہے۔ ہم اللہ کو یاد کریں گے، اللہ ہم کو یاد کرے گا۔ ہم اللہ کو یاد کریں گے، اللہ ہم کو یاد کرے گا۔ بس شکر ادا کرتے رہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم بہت کم شکر ادا کرتے ہیں، ہم بہت کم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اس کے قریب ہوتے جائیں اللہ کے۔ ہمارا جو پہلا مقصد ہے زندگی کا، وہ اللہ سے قریب ہونا، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ سے ڈرنا، اور دوزخ کے عذاب سے بچنے کی کوشش کرنا۔ یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے زندگی کا۔ تو الحمدللہ رب العالمین، یہ چند چیزیں تھیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیں،
تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. اور دعاؤں میں یاد رکھیں ساری امت کو، فلسطین کے مسلمانوں کو، ہمارے مارکھم کے مسلمانوں کو اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو اللہ سبحانہ و تعالی سب کی مغفرت عطا فرمائے اور سب کی پریشانیوں، تکلیفوں، بیماریوں کو دور فرمائے. ہمارے کچھ میری بہن کی بیمار ہیں، ہماری 2 بہنیں ہیں بیمار ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے اور تکلیفوں کو دور فرمائے. آمین ثم آمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.